دیکھیں جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو نا، سب سے پہلے تو اس کو وضو سکھائیں، طہارت کے احکام سکھائیں، آسان انداز میں، زیادہ پیچیدہ انداز میں نہیں، بہت آسان انداز میں۔ استنجا کا اس کو بتا دیا بھائی کپڑوں پہ کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو اس طرح سے دھو دیا جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ اس کو یہ بتانا ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو شریعت میں سب سے پہلے اس کی طرف کون سا حکم متوجہ ہوتا ہے؟ نماز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا بھی حکم دیا ہے، جو غیر مسلم مسلمان ہو اس کو سب سے پہلے کیا کروایا جائے؟ غسل، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حالت جنابت میں ہو، کیونکہ وہ لوگ تو غسل کو نہیں مانتے نا۔ سب سے پہلے تو استنجا کرو، جہاں کہیں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھو دو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو اور پورا جسم پہ پانی بہا دو۔ تو غسل بتائیں اس کو، اس کے بعد آپ اس کو نماز کا طریقے میں، اس کو پہلے تو یہ بتائیں کہیں جماعت سے نماز قائم ہو رہی ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، بس وہ زبان سے کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، بس یہ نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ پھر امام کے پیچھے تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے نا کچھ پڑھنے کی، اس کی نماز ہو جائے گی، جماعت سے نماز تو خود بخود آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، جتنا آتا ہے اتنا سیکھتا رہے۔ پھر جب آپ اس کو نماز پوری سکھاؤ گے نا تو دو چیزیں سب سے پہلے سکھاؤ گے نماز میں۔ سب سے پہلے اس کو آپ سورہ فاتحہ یاد کروائیں، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دو چیزیں سب سے پہلے اس کو یاد کرا دیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد التحیات۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ دو چیزیں نماز میں واجب ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کوئی چھوٹی سی سورت یاد کرا دیں اس کو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین چیزیں بس آپ یاد کرا دیں، اور ایک اللہ اکبر۔ ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ تو اب نماز کے فرائض واجبات اس کے ہو گئے، ساری زندگی صرف اتنا بھی پڑھتا رہے گا تو نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر یاد کروا دیں اس کو۔ اب اس کے منہ سے اللہ اکبر صحیح طرح نہیں نکل رہا تو جتنا نکل رہا ہے اللہ اس کو قبول کر لے گا، سمجھتے ہو نا؟ اب الحمدللہ رب العالمین میں ایسا نہیں کہ پورے قاریوں کی طرح الحمدللہ، اتنی ٹینشن نہ دو غیر مسلم کو، اس کو آسان کر کے دین پیش کرو، اس کو بولو الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح بھی یاد کرتا ہے ٹوٹا پھوٹا، اس کو سورہ فاتحہ یاد کرا دو۔ باقی زندگی پڑھی ہے پورا صحیح طرح سے قرآن سیکھنے کے لیے، سورہ فاتحہ یاد کرا دی، قل هو اللہ احد یاد کرا دی، التحیات یاد کرا دی، کیونکہ یہ تین چیزیں یعنی تلاوت، سورہ فاتحہ اور التحیات یہ واجب ہے نماز میں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نماز میں داخلہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے یہ 4 ٹوٹل چیزیں یاد کرا دی اس کو۔ اب ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، اسی طرح ہو جائے گی نماز۔ باقی پھر اس کے لیے مسجد میں کوئی قاری صاحب کا انتظام ہونا چاہیے، آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی ہیں، تاکہ وہ اپنی تجویز صحیح کرے، الف با تا سا، اس کو نورانی قاعدہ آتا ہے نا وہ سکھایا جائے۔ تو جتنا بڑی عمر میں پورا سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، زبان سے الفاظ نکلتے نہیں، جتنا سیکھ لے اتنا کافی ہے۔ پھر وہ زندگی پڑی ہوئی ہے اس کی، وہ جتنا اس میں شوق ہوگا اس کے حساب سے وہ یاد کرتا رہے گا۔ سورہ فاتحہ بھی آہستہ آہستہ وہ اس کی پروننسیشن جو ہے، تلفظ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جتنی اس کے اندر ہمت ہے وہ پڑھتا رہے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو قول یہ تھا شروع میں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا، وہ اپنی زبان میں بھی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی۔ وہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھ پاتا تو ترجمہ پڑھ لے، وہ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں، جاپانی میں، فارسی میں یاد کر کے ترجمہ پڑھ لے وہ تو۔ لیکن بہرحال اس کو کوشش کریں آپ فاتحہ یاد کرائیں۔ تو یہ 4 کام یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہے یہ سجدہ اور رکوع میں تسبیحات پڑھنا چاہیے اس کو؟ ہاں پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا ہے کہ دیکھو کوئی رکوع میں تسبیح نہیں پڑھتا تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ تو میں تو وہ بتا رہا ہوں نا جس سے کم از کم اس کی نماز تو ٹھیک ہو جائے۔ باقی تو پھر آگے 10 صورتیں بھی یاد کرے وہ، پھر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، پھر درود شریف یاد کرے، پھر دعا یاد کرے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں شروع میں اتنا بوجھ ڈالیں گے نا، وہ کہے گا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اتنا تو پی ایچ ڈی کرنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل نماز پڑھنا ہے۔
تو اس کو آسان سے 3-4 چیزیں یاد کروائیں, اس کو فوکس کریں, پھر آہستہ آہستہ پوری نماز, تو پھر ثنا بھی ہے, سبحانک اللہم, پھر درود شریف بھی ہے, پھر آگے دعا بھی ہے, پھر سبحان ربی العظیم بھی ہو, تو پھر آہستہ آہستہ سیکھتا رہے گا نا. جو چیز لازم ہے وہ پہلے اس کو یاد کرا لیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی غیر مسلموں کو نا کوئی کتاب یہاں پر رکھو تاکہ وہ اس سے احکام سیکھیں. تو جو بھی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ان کو بڑا تجسس ہوتا ہے ہم اسلام کو سیکھیں. تو وہ بڑا, پھر ابھی چائنا کی خاتون مسلمان ہوئی نا, مجھے ایک دوستوں نے بتایا, وہ اتنا زیادہ بیچاری فکر میں ہے کہ مجھے کوئی اسلام کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائے. اب لوگ صحیح طرح بتاتے نہیں ہیں, کوئی بک نہیں ملتی, انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کرے گی, اتنے اختلافات ملیں گے اس کو, اس کا دماغ خراب ہو جائے گا, کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک ہی حل ہے اس کو فرقہ واریت سے نکالنے کے لیے, کہ چاروں فقہ جو ہے نا, چاروں فقہ جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جس ملک میں جو فقہ رائج ہو تو غیر مسلم کو بولنا چاہیے اسی کو فالو کرنا شروع کر دے, تاکہ کوئی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنے.